بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عجب دستور زباں بندی ہے پیارے تیری محفل میں، کہ یہاں پر بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ بے زبانی زباں نہ ہو جائے، راز الفت عیاں نہ ہو جائے۔ اب جو کچھ ہم نے گزشتہ دنوں عرض کیا ہے، ایک دن قرآن پاک کی ایک آیت مبارک کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر عرض کی، ایک دن دو احادیث مبارکہ بیان کی، لیکن پھر بھی سن کے راضی نہیں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ، بالکل بولو مت۔ تو بول اس لیے رہے ہیں کہ ملک پہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، کاش یہ بٹھانے والے پورے ملک میں سے کچھ اچھے افراد کو تلاش کر لیتے۔ جن کو بٹھایا گیا ہے ان کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے ملک لوٹا ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے مفادات باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کے بزنس باہر ہیں، ان کے بینک بیلنس باہر ہیں۔ یہ پاکستان میں صرف اقتدار کے لیے آتے۔ تو کیا پاکستان اتنا بانجھ ملک ہے کہ 25 کروڑ عوام میں سے کوئی دیانتدار نہیں ہے؟ کوئی ایسا اگر سیٹ اپ آتا کہ کچھ دیانتدار لوگوں کو لا کے ساری سیاسی جماعتوں کو فارغ کر دیا جاتا، کچھ دیانتدار لوگ لائے جاتے اور وہ سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کی خدمت کرتے، ملک کے عوام کی خدمت کرتے، تو پھر کچھ نہ کچھ قابل قبول تھا۔ لیکن اب زبردستی اگر یہ کہا جائے کہ بلاول کو، مریم کو، شہباز کو، زرداری کو، نواز کو تسلیم کرو، تو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے یہ بہت زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ ان کو کیسے لایا گیا ہے یہ قوم کا بچہ بچہ جان چکا ہے۔ اور میں نے اسی وقت کہا تھا جب یہ لائے جا رہے تھے، پہلے 16 مہینے انہوں نے جو کچھ کیا، عوام کا گلا گھونٹا، عوام کی زبان بند کی، جعلی پرچے کیے، الیکٹرانک میڈیا کو جھوٹ پہ لگا دیا، اتنا جھوٹ پہ لگا دیا کہ ان کا اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ کسی زمانے میں حالات ایسے ہوتے تھے کبھی کبھی کہ لوگ پاکستانی ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی دیکھنا اور سننا چھوڑ دیتے تھے اور بی بی سی کی خبروں پہ گزارا کرتے تھے، کبھی کاشوانی کی خبریں سنتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 74 اور 77 کی، جب یہاں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی تھی۔ بھٹو صاحب بھی جمہوریت کا نعرہ لگا کے آئے، لیکن انہوں نے بھی جمہوریت کا قتل عام کیا۔ اپنی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کو جو سوشلسٹ تھے، اور بھٹو کے ساتھ تو وہ اسی لیے تھے کہ بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، ان کو اسمبلی سے باہر نکال کے پھینکا، ٹھڈے مارے، اور پھر الیکشن جس طرح کا کروایا، پھر جس طرح اے این پی پہ غداری کا مقدمہ بنایا اور اے این پی کو بین کر دیا، لیڈروں کو گرفتار کر لیا، ناجائز پرچے اور جعلی مقدمات۔ یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میثاق جمہوریت کا ڈرامہ رچایا، کبھی کسی ترمیم کا، کبھی 18ویں کا، کبھی 23ویں ترمیم، کبھی 24ویں، کبھی اب 26ویں ترمیم کا ڈرامہ رچایا۔ 26ویں ترمیم میں مولانا کی ضرورت تھی۔ مولانا نے دینی مدارس پہ جو پابندیاں عائد کی ہوئی تھی کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن بھی بند کی ہوئی تھی، وہ اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوا سکتے، مولانا نے کہا پہلے اسے شامل کرو کہ دینی مدارس کا جو بل ہے اسے پاس کرو۔ اسے مولانا سے وعدے کیے، اب ان وعدوں سے پھر رہے ہیں۔ مولانا نے دھمکی دی ہے، پتہ نہیں 7 فروری کے کوئی ڈیٹ دی ہے، اگر اس وقت تک
یہ ہمارے بل پہ باقی 26ویں ترمیم منظور ہوئی ادھر، اور اسی وقت صبح فجر کی نماز کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو اٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، آپ خلاف معمول اپنی عادت کے خلاف ذرا اٹھیں اور دستخط کریں، اور فوراً دستخط ہوتے ہی وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز تک پہنچ گیا اور اس کے مطابق فیصلے ہونے لگ گئے۔ لیکن وہ جو دینی مدارس کا بل پاس کیا تھا، اور وہ اس پہ سائن کرنے سے بھی انکاری ہیں صدر صاحب، اس پہ سائن نہیں فرما رہے تاکہ وہ قانون نہ بن جائے، دینی مدارس کو آرام کوئی سہولتیں نہ مل جائیں۔ تو اب آپ بتائیں، پھر جب ہمارے ساتھ سلوک یہ ہو اور پھر ہمیں یہ بھی کہا جائے کہ چپ رہو، بولو بھی نہ، تو ایسا کیسے ہوگا کہ دینی مدارس پہ، یعنی یہاں غیر ملکی این جی اوز رجسٹرڈ ہو سکتی، وہ این جی اوز جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی عورتوں پہ ظلم کے نام پہ، کبھی قادیانیوں کے ظلم کے نام پہ، وہ این جی اوز یہاں رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں، ان کے اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، لیکن دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ رجسٹریشن نئے طریقوں سے کرتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ دینی مدارس اور مساجد اپنا اکاؤنٹ بینکوں میں نہیں کھلوا سکتے۔ اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ کون ظلم کر رہا ہے۔ یہ جو بٹھائے گئے ہیں وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ جب ان کے سر آتی ہے نا کوئی مصیبت، تو وہ فوراً ہمارے اداروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم طاقت کسی اور کے پاس ہے، ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے تو ان سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، اگر تم ایسے بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی تھوڑی بہت شرم حیا ہوتی ہے، تم چھوڑ دو، کہو بھی ہم غلط کام نہیں کر سکتے۔ پتہ چل جائے گا کہ تم ایسے بیٹھے ہوئے ہو، تم منتیں کر کے پاؤں پکڑ کے آئے ہو، ایک طرف سے اقتدار بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، دوسری طرف سے ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتے ہو۔ کراچی میں آج نابینا رات جلوس نکال کے بیچارے، یہاں پنجاب میں بھی نکال کے، کبھی ٹیچر، کبھی کسان، کبھی معذور افراد، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ان کی نہیں سنی جاتی، لیکن جہاں اپنا مفاد ہے بلاول کا اور مریم کا، وہاں صدر صاحب صبح فجر کے وقت اٹھ کے دستخط بھی کرتے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کھلنے سے پہلے سپریم کورٹ میں قانون بن کے پہنچا بھی ہوتا ہے۔ پھر قانون کے ساتھ انہوں نے، جب یہ 16 مہینے کی حکومت میں تھے، اس وقت بھی جو تماشا کیا تھا ساری قوم کو پتہ ہے، جس طرح لوگوں پہ جعلی پرچے کیے، گھروں سے اٹھایا، دیواریں توڑیں، دیواریں پھلانگیں، دروازے توڑے، بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، گھروں کا سامان لوٹا۔ یار اس طرح تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ جنہوں نے کیا وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یہ بھی آج قانون نیا آ رہا ہے جی، وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، پتہ نہیں کوئی ترمیم کر دی ہے پیکا کے قانون میں۔ اب جس پہ چاہیں گے، اچھا بڑے صحافی سارے چپ، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے، اس لیے کہ پلاٹ مل رہے ہیں، وکیلوں کو لفافے مل رہے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ مل رہے ہیں، کوئی بولتا نہیں۔ جس پہ چاہیں گے اس کو کہیں گے جی تم نے یہ خلاف ورزی کی ہے اس قانون کی، 5 سال کے لیے قید اور اتنے لاکھ روپے جرمانہ۔ تو زبان بندی کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے۔ فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار رائے، جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، اسے بالکل بین کرنے کا پروگرام ہے۔ عوام بیچاری پریشان ہے کہ کہاں اپنی بات کس سے کہیں۔ عدالتوں میں زیادہ تر مینج کیے ہوئے جج بیٹھے ہوئے ہیں اور مرضی کے کیس لگاتے ہیں اور جو چاہیں فیصلہ دیتے ہیں۔ عدل اور انصاف، میں نے عرض کیا تھا اس دن جمعہ کے
اجتماع میں جو کلپ آپ نے الحمدللہ بہت سنا اور بہت لائک کیا، شیئر کیا، وہ تبلیغ سمجھ کے الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کلپ ہمارا بہت سارے لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ، اس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا ترازو جو اتارا ہے، اس کے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اس میں ڈنڈی نہ مارو، اس میں زیادتی نہ کرو۔ اگر عدل و انصاف کے مطابق نہیں چلو گے تو بہت ساری مشکلات آئیں گی، ملک سے برکت اٹھ جائے گی۔ آج ہم ہر شے ہوتے ہوئے بھی کسی گھر میں بھی کچھ اگر چیز نہیں ہے نا تو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی، ساری برکت اٹھ گئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ بستی والے، اس بستی سے ظاہر ہے اہل ایمان مراد ہے، اہل ایمان کی ان کو یہ اگر اللہ سے ڈر جاتے اور ایمان لے آتے، ایمان ایک تو ہمارا، ہم دعوے دار ہیں ہی، ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ کسے فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ خالی زبانی کلامی ایمان نہیں، زبانی کلامی والا ایمان نہیں، وہ ایمان جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، وہ ایمان لاؤ جس میں خوف خدا ہو، جس میں دیانت داری ہو، امانت داری ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو، عدل و انصاف ہو۔ وہ پکا ایمان لاؤ جو کسی پہ ظلم کرنے کا سوچ کے بھی کانپ جائے کہ نہ بھائی، کسی انسان پہ تو کیا جانور پہ بھی ظلم نہیں کرنا۔ آپ نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بلی کو گھر باندھ کے چلی گئی، گھر کو بند کر گئی، اور جہاں گئی تھی اس کا خیال تھا جلدی آ جاؤں گی، اسے تاخیر ہوئی، زیادہ تاخیر ہوئی، وہ بھوکی مر گئی۔ اگر اسے کھلا چھوڑتی تو وہ کچھ کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی کہیں سے۔ فرمایا صرف اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اس ظلم کی وجہ سے۔ تو جب آپ انسانوں پہ ظلم کریں گے، ان کو اٹھائیں گے، عدالتوں میں پیش نہیں کریں گے، تو آپ بتائیں کہ پھر برکتیں کیسے آئیں گی؟ فرمایا بستی والے اگر اللہ سے ڈرتے، ایمان لاتے، اور تو اللہ ان پہ زمینوں اور آسمانوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یہاں ہر چیز ہوتے ہوئے بھی بے برکتی ہی بے برکتی، تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہمارے اوپر ایسے جھوٹے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو روز ٹی وی پہ پریس کانفرنسیں کر کر کے، اشتہار چلا چلا کے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ پیسہ بھی ہمارا سرکاری خزانے سے پیسہ لگ رہا ہے، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اور وہ جھوٹ کا بازار سے ان کو سارا دن عوام کو جھوٹ کے سوا کوئی خوشخبری سنانے کے لیے نہیں ہے کہ سردیاں ہیں، بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے، جس کا بل 40,000 آتا تھا اسے کہا جائے 5,000 آئے گا، یہ نہیں۔ اب وہ ٹیکسز اپنی جگہ ہیں، وہ اور بڑھائے جائیں گے اور بڑھائے جائیں گے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ چھوڑیں گے تو رب کریم تو فرما رہا ہے کہ پھر برکت کی بجائے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، سختی آئے گی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو روزانہ خدا کے لیے جن کے پاس طاقت ہے ان جھوٹ بولنے والوں کو روکو، جو جھوٹی فلمیں بنا بنا کے چلا رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں قوم میں، اور جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، اور جھوٹے بھی ناپسند ہیں، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی کہ کوئی کسی پہ اللہ کی لعنت برستی رہے؟
اس کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سچے حکمران نصیب فرمائے اور سچ کا ساتھ دینے کی حکم مبارک ہے، واضح دو ٹوک، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہمارے سروں پہ جو مسلط ہیں یہ سچے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، یہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی، سچ بولنے کی، سچ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔